مبارک لیل کی آیت کریمہ ہے جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والأولی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا نظام بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ گویا ہم نے کائنات بنائی ہے تو ہم ہدایت بھی کریں گے اور کائنات کا نظام بھی ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ نہ ہدایت کے مسئلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کائنات کے چلانے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ کائنات بنائی ہے تو نظام کائنات بھی ہمارا ہوگا اور ہادی بھی ہم بھیجیں گے۔ ہم دیکھیں پروردگار عالم نے جس طریقے سے وعدہ کیا تھا، آج تک پروردگار عالم اپنے وعدے کو پورا کرتا چلا رہا۔ 1,24,000 انبیاء کا جانا، اس کے بعد 12 اماموں کی تشریف آوری، خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم اپنے وعدے ہدایت کو پورا کر رہا ہے اور پورا ہی نہیں کیا بلکہ بنحو احسن اسے تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے پروردگار عالم نے جب خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ ابو البشر جناب آدم کو خلق کیا، ہے نہیں؟ کون جناب آدم؟ نبی خدا، پیغامبر خدا، میسنجر پروردگار، یا یوں کہہ دو ہادی پروردگار، ہے نہیں؟ تو پہلی تقریر جناب آدم کی جن کی حیثیت ایک ہادی کسی ہے، ہدایت کرنے والے کسی ہے، جبکہ خدا اللہ کل شیء قدیر کے منزل پر ہے، چاہتا تو مجھے بھی خلق کر سکتا تھا، آپ میں سے بھی کسی کو خلق کر سکتا تھا، کسی اور کو بھی وجود میں کر سکتا تھا، لیکن خدا نے جب خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے کس کو؟ جناب آدم کو بنایا، سب سے پہلے ہادی کو خلق کیا۔ پروردگارا مجھے بنا لیتا، کسی اور کو بنا لیتا تو عجب بتاؤ آواز خداوندی آئے گی۔ اگر ہادی سے پہلے ہدایت لینے والوں کو خلق کرتا تو کل لوگ کہتے پروردگارا ہم تو ہدایت کے لیے آمادہ تھے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا، کوئی ہادی نہیں تھا، ہماری کیا غلطی ہے، ہماری کیا مشکل ہے؟ لہذا جب خلقت کا ارادہ کیا تو پہلے ہادی کو بنایا، پھر ہدایت لینے والوں کو خلق کیا۔ انہیں تو صرف وعدہ ہدایت تو پورا نہیں کر رہا پر نحو احسن پورا کر رہا ہے کہ ہدایت لینے والوں سے پہلے ہادی کا انتظام کیا۔ جب یہ بات طے ہے کہ خدا نے ہدایت لینے والوں سے پہلے ہادی کا انتظام کیا تو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہوں، جو خدا ابتدائے کائنات میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہدایت لینے والے موجود ہو اور ہادی کا انتظام نہ پایا جا رہا ہو، وہ خدا آخر کائنات میں اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ہدایت لینے والے موجود ہو اور ہادی کا انتظام نہ پایا جا رہا ہے؟ بھیجانے گرامی خدا کی رحمانیت پر الزام ہے کہ لوگ تو موجود ہیں، ہدایت لینے والے تو موجود ہیں، لیکن ہادی کا انتظام نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جس خدا نے ابتدائے کائنات میں اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ہدایت دینے والے موجود ہو اور ہادی کا انتظام نہ پایا جا رہا ہو، وہ خدا آخر کائنات میں اس بات کو کیسے قبول کر سکتا ہے کہ ہدایت لینے والے ہو اور ہادی کا انتظام نہ پایا جا رہا؟ اس کا مطلب کوئی تو ہے کہ جو ہدایت کر رہا ہے۔ گفتگو آپ دیکھیں بالکل سلسلہ وائز آپ کی پیش کر رہا ہوں، کائنات ہادی سے خالی نہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہادی ہے کون کہ جس کی ہدایت لوگوں تک پہنچ رہی ہے، جس سے کہا جائے کہ سلسلہ ہدایت خداوندی باقی ہے نہیں جانتے؟ کوئی تو ہے کہ جس کو ہم ہادی کہیں اور خدا کا وعدہ بھی پورا ہو اور لوگوں کا اعتراض بھی دور ہو کہ ہدایت لینے والے تو ہے، ہادی کا انتظام نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، ہدایت لینے والے ہیں تو
شادی کا بھی انتظام ہے. آج جمعہ ہے اور شب جمعہ تھی, آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہو ہے نہیں؟ حدیث قصہ میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ جناب جبرائیل آ کے کہتے ہیں خدا کہہ رہا ہے رسول عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لأجلکم و محبتکم. ہے نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں جناب جبرائیل آ کے؟ اے سرکار رسالت ماں پروردگار اپنے عزت اور جلالت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے. میرا موضوع نہیں ہوتا پیش کرتا کہ قسم یا تو کوئی انسان جھوٹا ہو تو اپنی بات منوانے کے لیے کھاتا ہے, یا یہ کہ کسی چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہو, کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہو تو قسم کھائی جاتی ہے تاکہ چیز کی اہمیت سمجھ میں آئے. یہ کام قرآن نے بھی کیا, والعصر زمانے کی قسم, والفجر فجر کی قسم, ہے نہیں؟ والتین والزیتون تین اور زیتون کی قسم, ہے نہیں؟ یہ قسم قرآن کیوں کھا رہا ہے؟ تاکہ بات کی اہمیت واضح ہو جائے. یہاں بھی جو قسم کھا رہی ہے, قسم کھائی جائے کسی لیے تاکہ اس جملے کی اہمیت واضح ہو جائے. کیا کہہ رہا ہے؟ عزتی و جلالی, خدا اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کے کہہ رہا انی ما خلقت سماء مبنیہ, کہ محمد خدا کہہ رہا ہے عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہ میں نے آسمان کو نہیں بنایا, ولا ارضا مدھیہ, اور زمین کا فرش نہیں بچھایا, ولا قمرا منیرا, اور چمکتے ہوئے سورج کو خلق, چمکتے ہوئے چاند کو خلق نہیں کیا, ولا شمسا مضیہ, اور نہ ہی چمکتے ہوئے سورج کو بنایا, ولا فلکا یدور, اور نہ ہی دورہ کرنے والے آسمان کو وجود بخشا, ولا فلکا یدور ولا بحر یجری, اور نہ ہی میں نے سمندروں میں روانی عطا کی, ولا فلکا یسری, اور نہ ہی اس میں ٹہلتی ہوئی کشتیوں کو بنایا. لیکن اگر یہ سب بنایا ہے الا لاجلکم و محبتکم, اگر یہ سب بنایا تو کس لیے بنایا ہے؟ آپ کے لیے, آپ کی محبت کے لیے. کیا نتیجہ نکلا؟ آسمان ہے تو رسالت آپ کے صدقے میں, ہے نہیں؟ زمین ہے تو حضور کے صدقے میں, چاند اور سورج کی قندیلیں ہیں تو سرکار رسالت ماں کے صدقے میں, سمندروں میں روانی ہے تو رسول ماں کے صدقے میں, کشتیاں چل رہی ہے تو حضور کے صدقے میں, ہے نہیں؟ اور دن دورہ کر رہے ہیں تو رسول کے صدقے میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر نفسوں کو سمیٹ کے ایک بات کہہ دی جائے کہ کائنات کا وجود اگر ہے تو حضور سرکار رسالت ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, یعنی کائنات بنائی گئی ہے حضور کے صدقے میں, رسالت ماں کے صدقے میں, لأجلکم و محبتکم, آپ کے لیے اور آپ کے صدقے میں. ایک بات میں آپ سے کہوں, یاد رکھیے جو چیز جس کے لیے لگائی جاتی ہے اس کے چلے جانے کے بعد ہٹا بھی دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں, فرض کیجیے مثلا آپ کے پروگرام میں یہ اعلان ہو یا مثلا یہ طے ہو کہ آیت اللہ سیشتانی تشریف لا رہے ہیں, ہے نہیں؟ آپ کو پروگرام مینیج کرنا ہے. ایسا اسی محفل پروگرام میں سنڈے کے دن پروگرام ہے 11 بجے, آپ جو ہے وہ فرائیڈے کے دن ڈیکوریشن والے کے پاس گئے اور اس سے جانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں جو سنڈے کے دن 11 بجے پروگرام ہے, یہاں ایک اسٹیج لگا دینا. ٹھیک, اسٹیج کے اوپر مثلا وائٹ کلر کا پردہ لگانا, اوپر وائٹ کلر کا آشیانہ لگا دینا, اور پورے ہال میں ریڈ کلر کا فرش لگا دینا. اس طرف گملے لگے ہو, اس طرف گملے لگے ہو, اور بھاری والی مرکوری ہیڈروجن ادھر سے بھی ادھر سے بھی رنگ برنگی لگا دینا. یہ کام آپ ہمیں تیار کر کے
سنڈے کو 11 بجے سے پہلے آپ نے ڈیکوریٹ والے کو بلایا, پوری پلاننگ آپ نے اس کو کیا کی بتا. وہ بھی بیچارہ اس کا کام تھا, اس نے بھی 10 بجے تک سنڈے کے دن آپ کا سارا سیٹ اپ لگا کے دے دیا. اب وہ چلا گیا 11 بجے ایت اللہ سیستانی کو آنا تھا. حافظ اللہ تشریف لائے, آپ نے احترام سے دلایا, اسٹیج پہ بٹھایا. پروگرام 1-1.5 گھنٹہ جو بھی چلتا رہا, 12 ساڑھے 12 تک کا پروگرام کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. ہے نہیں, تقریر تھی, جو بھی پروگرام تھا وہ تمام ہوا. آپ اٹھے اور آپ نے جو ہے وہ ایت اللہ سیستانی حافظ اللہ کو ان کی گاڑی تک آپ چھوڑنے کے لیے گئے. ان کو گاڑی میں بٹھایا, دوبارہ واپس پلٹ کے آپ محفل میں آئے تو کیا دیکھا, ڈیکوریٹ والا اپنا فرش لپیٹ رہا ہے نہیں, اپنے آشیانے کو کھول رہا ہے نہیں, اپنی لائٹیں نکال رہا ہے, اپنے گملے سمیٹے دے رہا ہے. آپ نے کہا بھائی صاحب رکو, کیا ہوا, یہ فرش کیوں اٹھا رہے ہو, یہ آشیانہ کیوں کھولے دے رہے ہو, یہ قندیلیں کیوں نکالے دے رہے ہو, یہ گملے کیوں اٹھائے دے رہے ہو. کہا بھائی صاحب جس کے لیے لگایا تھا, جس کے لیے لگایا تھا وہ آ کر چلا گیا. تو دنیا کا قانون کیا ہے, جو چیز جس کے لیے لگائی جاتی ہے اس کے چلے جانے کے بعد اٹھا لی جاتی ہے. یہی تو اصول ہے نامی جو مثال امام کے سامنے ہوتا ہے قرآن کے. حدیث قصہ کیا کر رہی ہے, حدیث قصہ کوئی عام حدیث نہیں ہے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے جو متفق صحابی ہے, شیعہ سنی سارے علماء نے مانا, کسی نے انکار نہیں کیا اپنی صحابیت کا. کیا کرے, عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم. خدا عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے, نہ ہم نے آسمان کا آشیانہ لگایا, نہ زمین کا فرش بچھایا, نہ چمکتے ہوئے چاند اور سورج بنائے, نہ سمندروں میں روانی عطا کی, نہ دورہ کرنے والے دن بنائے, نہ سمندروں میں کشتیوں کو چھوڑا, مگر یہ سب ہے تو اے محمد آپ کے لیے, آپ کی محبت میں مثال دے چکا ہوں. جو چیز جس کے لیے لگائی جاتی ہے اس کے چلے جانے کے بعد اٹھا لی جاتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ محمد کے ساتھ ساتھ زمین ختم ہو جاتی, آسمان ہٹ جاتا, چاند اور سورج فنا ہو جاتے, سمندروں کی روانی رک جاتی. لیکن اگر زمین ہے, آسمان باقی ہے, چاند اور سورج چمک رہے ہیں, سمندروں میں روانی ہے, تو اس بات کو قبول کر لیجئے کہ کوئی تو محمد ہے جس کے وجود پر جائے سرکار کے محمد خود حدیث کی صاحب میں معروف معتبر صحابی سے, جہاں جبرائیل سید الملائکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین ہے تو آپ کے لیے, آسمان ہے تو آپ کی وجہ سے, چاند اور سورج ہے تو آپ کی بنا پر, سمندروں میں روانی ہے تو آپ کی بنا پر, کشتیاں تیر رہی ہے تو آپ کی بنا پر, دن دورہ کر رہے ہیں تو آپ کی بنا پر. ہونا کیا چاہیے تھا, جب سب محمد کے لیے لگایا گیا تھا تو محمد کے چلے جانے کے بعد زمین کا فرش اٹھا لیا جاتا, آسمان کا شامیانہ کھول دیا جاتا, چاند اور سورج کی قندیلیں نکال لی جاتی, سمندروں کی روانیوں کو روک دیا جاتا, دن کے دورہ کرنے کو بند کر دیا جاتا, کشتیاں روک دی جاتی. لیکن زمین باقی ہے, آسمان کا آشیانہ باقی ہے, چاند اور سورج کی چمک و دمک باقی ہے, سمندروں میں روانی باقی ہے, کشتیاں تیر رہی ہے. تو اس بات کو قبول کرنا پڑے گا کہ کوئی تو محمد ہے جس کے بنا پر کائنات ٹکی ہوئی ہے. اب یاد کیجئے سرکار رسالت کے بعد کی اس حدیث کو, جب اللہ کے رسول نے اپنے بعد اپنے 12 جانشینوں کا تذکرہ, ایک نہیں متعدد مرتبہ کیا. خود خطبہ غدیر میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے جہاں اللہ کے رسول نے اپنے 12 جانشین گنائے ہیں, جب ایک بار اللہ کے رسول اپنے 12 جانشینوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور آخری امام بنائے تھے تو کیا کہا تھا, اس کا اسمہ اسمی, میرے آخری کا نام میرے نام پر ہوگا, کنیتہ کنیتی, اس کی کنیت میری کنیت ہوگی, اشبہ الناس بی خلق و خلقہ, اور لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے بھی,
خلقت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بارگاہ امام کے بارے میں کہ نام ہوگا تو سرکار جیسا، بنیت ہوگی تو سرکار جیسی، اخلاق ہوگی تو سرکار جیسی، خلقت ہوگی تو سرکار جیسی، تو پھر مان لیجئے نا کہ وہ آخری محمد جو پردہ غیبت میں ہے اسی کے وجود سے کائنات کا وجود پاتا ہے۔ سرکار پر محمد ملاحظہ کیا آپ نے درجہ میں، تو وہ محمد جس کے وجود پر کائنات کا حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ تہس نہس ہو جائے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ختم ہو جائے۔ اہل و عیال کیا؟ چاند، سورج ہے نہیں، سمندر، روانی سب ختم ہو جائے۔ اگر سب چیز باقی ہے تو حجت خدا کی بنا پر ہے، وہ آخری حجت ہے جس کی شفاعت رسول اللہ سے سب سے زیادہ ہے۔ وہ ذات امام وقت کی ذات ہے جن کے وجود پر کائنات کا وجود ٹکا ہوا ہے۔ دو باتیں کی خدمت میں پیش کی کہ سب سے پہلی بات جو پیش کی کہ جو ہدایت خداوندی کا سلسلہ ہے یہ رکانی ہے، جیسے خدا نے وعدہ کیا تھا ویسے خدا ہدایت کر رہا ہے۔ یہ بات ثابت کی کوئی نہ کوئی ہاتھی آخری زمانے میں ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم نے سامنے بات پیش کی، ثابت کی کہ وہ ذات اقدس جس کی بنا پر کائنات ٹکی ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے آپ کے آخری امام ہے۔ اب دونوں باتوں کو ملا دیجیے، اگر ہدایت بھی ہو رہی ہے تو یہی تو وہ ہادی ہے جس کی بنا پر کائنات کو ہدایت مل رہی ہے۔ پوچھنے والے نے غیبت صغریٰ میں خود امام سے پوچھا تھا، مولا آپ جب غیبت میں چلے جائیں گے کیا غیبت میں جانے کے بعد بھی آپ اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کر سکیں گے؟ امام نے کیا کہا؟ جس طریقے سے سورج بادلوں میں چلے جانے کے بعد زمانے والے کو روشن کرتا ہے ویسے نور امامت بھی ہے، پردے غیبت میں چلا جائے تب بھی اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کرتا ہے۔ آپ غور کریں تو ہادی کا وجود بھی ہے اور وجود کے ساتھ جانے گرامی وجود کسی اور کا نہیں، ہمارے وقت کے امام جس پر کائنات بھی ٹکی ہوئی ہے اور زمانہ جس سے ہدایت پائے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان غیبت کے پردوں کو ہٹائیں تاکہ نور اور زیادہ روشن ہو تو زمانہ اور زیادہ منور ہو۔ یہ ہٹے گا کیسے؟ جانے گرامی آپ دیکھیے، ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروایا ہوں اور شاید ہے بات یہاں تک تمام بھی ہو جائے۔ خیر آپ غور کر کے دیکھیں گے امام کے القاب، امام کے القاب میں ایک لقب ہے امام کا منتظر، ہے نہیں؟ عربی لفظ ہے، جو لوگ واقفیت رکھتے ہوئے جانتے ہیں اس میں مفعول ہے، وہ جس کا انتظار کیا جائے اسے کہتے ہیں منتظر، ہے نہیں؟ اور ایک لفظ عربی میں استعمال ہے منتظر، اس میں فاعل عربی گرامر کے اعتبار سے انتظار کرنے والا، تو ہم ہو جاتے ہیں منتظر اور امام ہو جاتے کیا؟ منتظر۔ یہ بات آپ کے لیے واضح ہے۔ اگر آپ غور سے کبھی القاب اٹھا کے دیکھیے امام کے کہ جہاں امام کے القاب میں ایک لقب منتظر کا ہے وہی کہیں نہ کہیں ایک لقب منتظر کا بھی ہے، یعنی امام منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے۔ تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ امام منتظر کیوں ہے، چونکہ ان کا انتظار ہے۔ امام منتظر کس بات کی؟ بہت توجہ چاہتا ہوں اور آج کی تقریر کا جائے گا محسن بھی یہی بنے گا کہ اگر خدا نے ہادی بھیجا ہے اور وہ ہمارے آپ کے آخری امام ہے تو پھر ہم پردہ غیبت سے ہدایت دے، کیوں نہ ایسے وسائل فراہم کرے کہ امام کا ظہور ہو اور ہم زمانہ یوں نور امامت سے منور ہو جائے۔ ایک مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے ہمارے ایک بھائی صاحب ہے جو سعودی عربیہ میں جاب کرتے ہیں اور تقریباً 25 سے 30 سال ہو گئے واپس پلٹ کے انڈیا میں، 25-30 سال تک ہمارے بھائی سے ملاقات نہیں۔ اتفاق ایسا ہوا زمانے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نے توفیق دی اور ہم نے حج میں جانے کا ارادہ کیا، حج بیت اللہ کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی۔ خوش تو ہوئے حج بیت اللہ ہے،
یعنی اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جبکہ ایک حدیث کی خدمت پیش کروں، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کچھ مال ایسا ہے جو انسان زندگی میں لگاتا ہے تو خدا اس کا 10 گنا اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور پھر مرنے کے بعد جو اس کا ثواب ہے اس کے لیے محفوظ ہے۔ اس میں امام نے پہلا مقام حج کا، انسان جو پیسہ حج کے لیے لگاتا ہے وہ خدا اس کو 10 گنا دنیا میں واپس کرتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا ثواب محفوظ ہے۔ اور دوسرا امام کہتے ہیں وہ مال جو اولاد اپنے ماں باپ پر خرچ کرتی ہے، یعنی وہ مال بھی اللہ 10 گنا اسے دنیا میں دیتا ہے پھر آخرت میں اس کا ثواب محفوظ ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ بچے ماں باپ کا مال کو خرچ کرتے ہیں لیکن ماں باپ پہ خرچ کرتے ہوئے بہت سخت گزرتا ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا کیا کچھ نہیں لگایا ہے، نہیں جانے کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہی ہو رہا ہے دنیا میں کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کیا کرو اولڈ ہاؤس دلا کے چھوڑ دو، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ان کی دوا خرید کے لا کے نہ دو، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اپنے ساتھ نہ رکھو، نہیں جانے کہ وہ زمانہ اس طریقے کا ہے، کیسے بیچارے ماں باپ کا خیال رکھیں، بیوی بچوں سے فرصت ملے تو ماں باپ کا خیال رکھیں، حقیقت تو ہی ہے زمانے میں۔ لیکن امام کہتے ہیں اگر وہ مال جو تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، ان کی دوائی پہ، ان کے مثلا نان و نفقے پر، تو خدا دنیا میں اس کا 10 گنا واپس کرتا ہے، 1 گنا نہیں 10 گنا، 1 روپیہ خرچ کیا ہے 10 روپئے، اور پھر آخرت میں جو ثواب ہے وہ جیسے کہ ویسا ہے۔ اب اگر میں موضوع نہیں بنا اس میں تفصیل میں جاتا کہ آج کے حالات کیا ہے اور کیا کر رہی ہے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ، لیکن موضوع نہیں خیر۔ تو اللہ نے ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا کی، ہم خوش تو ہوئے، اسے خوشی نہیں کہ خانہ خدا کے پاس جائیں گے، مناسک حج بجا لائیں گے، جہاں یہ خوشی تھی اور ساتھ میں خوشی یہ بھی تھی کہ 25 سال بعد اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی۔ یہ تو تھا 25 سال سے بھائی کو نہیں دیکھا، جلدی سے ہم نے فون نکالا، جیسے ہمارا ویزا اور ٹکٹ اوکے ہو گیا ہم نے فون لگایا بھائی صاحب کو، بھائی صاحب ہم حج بیت اللہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں فلاں فلاں تاریخ میں ہم رہیں گے۔ بھائی صاحب کو بڑی خوشی کی بات ہے، بہت دنوں بعد آپ کی زیارت ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی، وہ بھی خوش ہو گئے کہ دیکھو مکہ مکرمہ میں فلاں مقام پہ ایک ہوٹل ہے حلال نام کی، کوئی بھی نام رکھ لیجیے بس مثال ہے، اس ہوٹل میں فلاں دن ہم لوگ 11 بجے ملاقات کریں گے۔ ہم بھی خوش ہو کے ملاقات کا موقع ملا، دن گزرے اور سفر کا وقت آیا اور ہم نے پہنچے، اپنے احرام باندھا، حج کے فرائض انجام دیے مثلا، اور جو دن معین تھا بھائی صاحب سے اس دن ہم اس ہوٹل میں پہنچے، 11 بجے کا مثلا ٹائم کیا تھا، 11:15 ہو گئے بھائی صاحب نہیں آئے، 11:30 ہو گئے بھائی صاحب، 11:45 ہو گئے بھائی صاحب، حد ہو گئی 12 بج گئے، ابھی بھائی صاحب ہمارے بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، زمانہ محبتوں کا نہیں رہا، خون سفید ہو گئے، اتنے سالوں بعد ایک موقع ملا تھا وہ بھی گوا دیا۔ ہم تناتے ہوئے اس ہوٹل سے نکلے اور اپنی ہوٹل پہ پہنچ گئے جہاں میں ٹور والوں نے یا جس نے بھی رکایا تھا، خود سے کہتے تو خود سے، جیسے ہوٹل کا دروازہ کھلا بھائی صاحب کا فون آ گیا۔ کیا فون آیا؟ اب فون آیا تو ہوتا کیا اس نے سلام دعا خیر خیریت کرتے ہیں نا، چونکہ اتنے غصے میں تھے فون لگایا اور سیدھا نہ سلام کیا نہ دعا، اور برا بولنا شروع کر، نہیں آنا تھا تو بتا دینا چاہیے تھا، مکہ مکرمہ جیسی مقدس جگہ پہ ہم تھے، 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیتے، خلا عمرہ ہی بتا جاتے، 1 گھنٹہ ہمارا برباد ہو گیا۔ ادھر سے آواز ہے بھائی صاحب کی برس کیوں ہے، ان کو تو صحیح ہوا کیا؟ تو کیا ہوا 1 گھنٹے سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ آئے نہیں، بہت ہو جاتی بھائی صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، 1.25 گھنٹہ ہو گیا میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب معاملے کی تحقیق ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی نام کی 2 ہوٹلیں، فلاں ہوٹل میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں ہمارا، اور ہم فلاں ہوٹل میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ بھائی یہ تو نا آج یہی انتظار ہمارا اور ہمارے امام وقت کا ہو گیا ہے۔ ایسا انتظار
ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ امام وقت آ جائے تو ہمارے حالات بدل جائے، ہمارا بول بالا ہو، زمانے میں ہمارا نام ہو، حکومت ہماری ہو، سہولتیں ہمیں نصیب ہو۔ یہ کون کر رہا ہے انتظار؟ ہم کر رہے ہیں کہ امام آئے تو ہمارا بول بالا، ہماری حکومتیں، ہمیں سہولتیں نصیب ہو۔ لیکن کہیں نہ کہیں امام اس لیے منتظر ہے کہ امام انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو بدلے تو میرا ظہور ہو جائے، اپنے آپ کو بدل دے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے امام منتظر بھی ہے، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرے چاہنے والے اس لائق ہو تو جائیں کہ میں جا کر ظہور کروں تو میرا ساتھ دے سکے۔ اتنا سخت ہے مراد دو میں یا صاحب الزمان یا اپنا الحسن الاسکری اجل اللہ ہوگی۔ اگر میرے بلانے پر آج امام آ جائے لبیک ہے تو اس کو ہوگا جو بلا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ مہمان نوازی کرے۔ کیا میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں لے کر جاؤں مولا کو، چلیے مولا میرے گھر تشریف لائیے، میں نے اپنے بھائی کا حق نہیں مارا ہے میرے اندر صلاحیت؟ چلیے مولا میرے گھر میں گانے نہیں سنے جاتے، آئیے مولا تشریف لائیے، میرے گھر میں غیبتیں نہیں ہوتی، آئیے مولا میرے گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، ہے میرے اندر صلاحیت؟ تو صلاحیت کی کس بنیاد پہ، کس زبان سے میں اپنے وقت کے امام کو بلا رہا ہوں؟ ہمارے معاشرے کے اس لائق ہے کہ امام آ جائے تو لے کے چلیں گے مولا آئیے، ہمارا معاشرہ آپ آ کے دیکھیے تو صحیح۔ نتیجہ کیا ہے؟ امام انتظار کر رہے ہیں کہ سلام محمد نتیجہ کیا ہے؟ ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئے تو ہمارے حالات بدلے، امام آئے تو ہماری حکومت ہو، امام آئے تو ہمارا بول بالا ہو۔ لیکن کہیں نہ کہیں امام اس لیے منتظر ہے کہ اپنے چاہنے والے، ہمارے چاہنے والے اپنے حالات کو بدلے تو صحیح تو ہمارا ظہور ہو۔ یعنی ہم صرف آواز تو دے رہے ہیں لیکن کوئی حرکت روز کا دیا صاحب الزمان یہ اپنے نظر نظر کے اچھے لگا ہو، کوئی لمحہ نہیں چھوٹتا۔ لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو آمادہ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اسی کا امام انتظار کر رہے ہیں کہ وہ معاشرات ہو جس میں امام آئے، کوئی گھر تو اس لائق ہو کہ جس میں امام کو بلایا جائے، مولا بھائی کا حق نہیں مارا جاتا، مولا ہمارا مال بالکل پاک خمس ادا کیا جاتا ہے، مولا ہمارے گھر میں گانے نہیں سنے جاتے، ٹی وی میں غلط پروگرام نہیں دیکھے جاتے، ہمارے غیبتیں نہیں ہوتی، ہمارے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ ہے کوئی گھر ایسا کیا امام آ جائے تو؟ بہت سخت ہے۔ میں نے اس دن بھی قبرستان والے میں اس میں ایک روایت پیش کی، نہیں معلوم پیش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ روایت کہتی ہے کہ کتنے ایسے ہوں گے جو زمانے غیبت میں ظہور امام کی دعا کر رہے ہوں گے، بہت توجہ، زمانے غیبت میں ظہور امام کی دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے مقابل میں تلوار کھینچ کر کھڑے ہوں گے۔ سخت لگتا ہے سننے میں، کیسا بھی ہوگا؟ یہ تو تھا جانے گرامی ابن ملجم سے جب کہا تھا تم ضرورت پر میں مولا، اس سے بڑا آپ کا صحابی کون؟ لیکن ہوا کیا؟ وہی ہوا جو امام نے کہا تھا۔ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ زمانے غیبت میں ظہور کی دعائیں کرنے والے ظہور امام کے بعد امام کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہوں گے۔ کیوں ہوگا ایسا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ میں آپ کو بتا دوں۔ فرض کیجئے میں 20 سال سے گانا سننے کا عادی ہوں، ہیڈ فون لگا کے جب دفتر پہ جاتا ہوں تو ٹرین میں بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ گانا سنتا ہوں، ہے نہیں؟ اب امام آئیں گے تو میرے پیٹ کب تک آئیں گے شاباش گانا سنتا ہے بابا اور ایک دو سنو، یہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، یہ ہوگا؟ یہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ امام نے یہ حرام ہے۔ نتیجہ کیا؟ مجھے چاہیے چھوڑ دے یہ عادتیں جو 20 سال سے مجھے لگ چکی ہے، کیا امام کے ایک بولنے میں چھوڑ دوں گا؟ نہیں چھوڑ سکوں گا۔ کیسے چھوڑوں گا؟ آپ چھوڑ کے بتائیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کیا کرے مولانا صبح کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ سونے کی عادت ہے، رات میں 2 بجے سوتے ہیں، صبح 8 بجے سے پہلے آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ یہ عادتیں اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ جو لوگ تمباکو اور بیڑی کھاتے ہیں ان کو بولیے کہ تمباکو چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادتیں اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ اب جو آدمی 20 سال سے گانا سننے کا عادی، 40 سال سے غیبتیں کرنے کا عادی، 50 سال سے جھوٹ بولنے کا عادی، کیا وہ اس بات کی توقع کرتا ہے کہ امام وقت آئیں گے تو آگے کہ شاباش بہت اچھا جھوٹ بول رہے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بولو؟ یہ بولیں گے امام؟
पीठ थप दबाएंगे? झूठ हमारी हुकूमत में काबिल कबूल नहीं है, गीबत हमारी सरकार में चलने वाली नहीं है, दूसरों का माल खाना हमारी हुकूमत में काबिल कबूल नहीं, इसके हुकूक लूटना हमारी हुकूमत में जायज। नतीजा क्या? मैं तो आती हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मगर ये रिवायत करके तलवार निकाल कर इमाम के सामने खुदा न खास्ता खत्म हो जाए। इसलिए रिवायत कितनी सख्त है। करना क्या है? आज से पहला दिन, आज से यही से बात शुरू हो जाए। हुसैनी माशरा बनाना है, विलायती माशरा। कैसे बनेगा कि इमाम के ज़ोहर के बाद मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, इमाम के आने के बाद मुझसे कीमतें छूट जाएगी? नहीं, आज से मुझे कदम उठाना। या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, आपने उन जैसों को माफ करवा के जहन्नुम के जन्नत तक पहुंचाया, मुझे भी तौफीक दीजिए। वादा करता हूँ आपसे कि आज आपके फर्शेदार से उठ रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मौला हुसैन, कोशिश करूंगा, ऐसे कीमत नहीं करूंगा, वादा करता हूँ, गाना नहीं सुनूंगा, वादा करता हूँ किसी का हाथ मेरी गर्दन पर है तो दे दूंगा। ये तो करबला है। इमाम का ज़हूर होगा खाने खुदा से, इमाम मुस्तखाने काबा पे लगाए, आवाज़ में जा रहा दाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया, बातिल चला गया, बातिल को तो चला ही जाना था। रिवायत कहते हैं 2 किस्म के लोग हैं जो इमाम की खिदमत में पहुंचेंगे, आवाज़ सबको सुनाई देगी। एक वो जैसे इमाम की आवाज़ सुनेगा, अगर इमाम का ज़हूर हो गया, एक कदम उसका उसके घर में तो दूसरा कदम खाने काबा के पास होगा। लेकिन एक इमाम की आवाज़ सुनेगा, मौला का ज़हूर हो गया, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माल का क्या होगा, मेरी जायदाद का क्या होगा। रिवायत कहती हो कहीं नहीं पहुंचेगा, अपने घर में ही रह जाएगा। है नहीं? ताकि में देखने की जरूरत है कि हम कितना अपने वक्त के इमाम से मोहब्बत कर रहे हैं, कितना अपने आप को आमादा किया है कि अगर कल जरूरत पड़ जाए तो इमाम की खिदमत में पहुंच सके। ये सब कब होगा? आज से आमादा। मैंने कहा कोई जादू नहीं होगा उस जमाने में, कोई करंट नहीं लगेगा कि बुराई करने वाला अचानक से अच्छाई करने लगे, है नहीं? माल से मोहब्बत करने वाला अचानक से इमामी वक्त से मोहब्बत करने लगे। नहीं, आज से थोड़ा थोड़ा अपने वजूद में इन चीजों को जगह देना पड़ेगी, तब जाकर ज़मीना साजी होगी, माहौल बनेगा और फिर इमाम का ज़हूर होगा। तो मैंने कहा इतना अच्छा है वो ज़हूर रज़ानी ग्रामी कि हम पर्दे ग़ैबत से हिदायत पाए, बजाय इसके कि इमाम को सामने सामने देख लें। ये वो हिदायत है, इसका वादा खुदा ने किया था। जहाँ से मैंने बात शुरू की, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत, बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और आखिरत और दुनिया का निज़ाम हमारे हाथ में। हमने कायनात बनाई है तो हम हिदायत भी करेंगे। मैंने कहा कोई तो हाथी है, वे साबित किया कोई और नहीं, इमाम को वक्त है, इनके वजूद से पूरे कायनात में हिदायत मिलेगी। हमें भी चाहिए कि हम आए और हिदायत याफ्ता होकर अपने आप को अपने वक्त के इमाम के लिए आमादा। वही मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुझसे मुशाब होगा वो मेरा आखिरी होगा, यानी खिदमत में भी और अखलाक में भी। यानी हमें इमाम वक्त के अलावा एक शख्सियत और ऐसी थी जो रसूल अल्लाह के बहुत ज़्यादा मुशाबे थी, और वो ज़ात किसकी ज़ात है? जनाब अली अकबर की ज़ात। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर को रुखसत कर रहे थे, क्या कहा था? अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाई कौम, हे परवरदिगार इस कौम पे गवाह रहना कि ऐसे को तेरी बारगाह में भेज रहा हूँ तो खिदमत में और अखलाक में तेरे रसूल का बहुत मुशाबे। तो जब भी मेरा दिल करता था कि मैं अपने नाना रसूल अल्लाह की ज़ियारत करूँ तो अपने लाल अली अकबर को देख लिया करता था। यही वजह तारीख ने लिखा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अकबर को आखिरी रुखसत का है, जनाब अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, मख्तल कहता है कि एक मरतबा जनाब अली अकबर ने महसूस किया कि जैसे कोई पीछे चला आ रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखते हैं? ज़ईफ़ बाप है, कमर को पकड़े हुए घोड़े के पीछे चले आ रहे हैं। तो पता चला
کہتے بابا آپ نے تو مجھے خدا حافظ کہہ دیا تھا، آپ نے تو مجھے الوداع کہہ دیا تھا. تو مثلا امام حسین علیہ السلام نے بیٹا اکبر روکتا نہیں ہوں، جاؤ خدا حافظ، روکنے نہیں آیا ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اے اکبر محلن محلہ ذرا آہستے آہستے جاؤ، اور جب تک سامنا رہے مڑ کے دیکھتے رہنا. کیوں کہہ رہے ہیں امام حسین؟ کوئی ضعیف باپ سے پوچھے کتنا سخت ہوتا ہے کڑیل جوان کو جو خدا حافظ کرنا، کتنا سخت ہوتا ہے ایسے کو بھیجنا جس کے جو رسول اللہ کی شکل ہو. اللہ اللہ مختل نے لکھا جناب علی اکبر میدان میں گئے، مختل کہتا ہے کہ وہ مرحلہ بھی آیا کہ امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. جناب فضا نے آواز لگائی اکبر کی خیر کا کیا ہوا؟ کہ امام وقت کا چہرہ بدل گیا، کہ معلوم تو کرو میرے اکبر کی خیر تو ہے. جناب فضا نے پوچھا آقا اکبر کی خیر تو ہے؟ کہ ماں سے کہو دعا کرے. اکبر پر ایک سخت ترین مرحلہ ہے. جناب ام لیلا بیٹھ گئی مصلی عبادت پہ، اکبر کے لیے دعا کی، اے پروردگارا یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے. مختل کہتا ہے باقی دعائیں پوری نہ ہوئی تھی. جناب علی اکبر واپس آئے کہ بابا شدت عطش مارے ڈالتی ہے، اگر چند قطرے آپ کے ہوتے تو ان کو بتاتا کہ کس طریقے سے واصلے جہنم کرتا. امام حسین نے کہا لاؤ بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میرے ذہن میں رکھ دو. جناب علی اکبر نے زبان کو ذہن میں رکھا، فوراً کھینچ لیا، کھینچ کے کہتے ہیں اے بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے. اللہ اللہ مختل کہتا ہے امام حسین نے انگوٹھی نکالی، انگشتری کو دہنے علی اکبر میں رکھا کہ بیٹا جاؤ خدا حافظ، اب تمہیں تمہارے دادا رسول اللہ حوض کوثر پر تمہارے دادا علی سلام کریں گے. تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر چلے، آخری جملے ہے صاحب اولاد تشریف فرمائے نا، اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کسی کی گود ایسے نہ اجڑے جس طریقے سے رباب اور شہزادی لالا کی گود اجڑ گئی. مختل کہتا ہے جناب علی اکبر گئے، وہ مرحلہ بھی آیا کہ زخموں کی داغ نہ لگ سکے، پشتے پرست سے زمین پر آئے، آواز دے کے کہتے یا ابتا ہو علیکہ منی سلام. اے بابا حسین کا سلام آخر قبول کر لیجئے. آخری جملے پیش کراؤ، توجہ کیجئے گا اس جملے کو، یا ابتا ہو علیکہ منی سلام. اے بابا پر سلام آخر. جب بھی کوئی شہید کربلا میں گھوڑے سے گرا ہے نا، اس نے امام حسین کو مدد کے لیے پکارا تھا. جناب قاسم گرے تھے، آواز کی ابو جان مدد کے لیے آئیے. اور محمد گرے تھے، آواز کی ابو جان مدد کے لیے آئیے. حتیٰ سرکار وفا پشتے پرست سے زمین پر آئے تھے تو آواز کی اے بھیا مدد کے لیے تشریف لائیے گا. لیکن جب اکبر گرے ہیں تو اکبر نے صرف گرائے کا یا بتاؤ علیکہ منی سلام. اے بابا اکبر کا سلام آخر قبول کر لیا. اجرکم اللہ. اکبر نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا. علماء مقاتل کہتے ہیں دو ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اکبر نے اپنے بابا کو نہیں بلایا، یا تو اس لیے نہیں بلایا کہ اکبر جانتے تھے میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا کے رکھ چکا ہے. اب اس میں اور آپ نہیں کہ لاشا اٹھائے. یا مختل کہتا ہے شاید اس لیے جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا، اس لیے کہ اکبر جانتے تھے 57 سالہ سے ہی باپ کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے. یہ کڑیل جوان کا لاشا اٹھائے، شاید اسی لیے کہو اے بابا سلام آخر قبول کر لیجئے گا، آنے کی زحمت نہ کیجئے گا. ارے یہی وجہ ہے امام حسین آئے تو صحیح، اکبر کی آخری سانسوں کو دیکھا، ایڑیوں کو رگڑتا دیکھا، لیکن جب لاشا اٹھانا چاہتے ہیں سینے
ألا رحمة الله من قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إلهي بحق الأعراء وابنها وقالها وبنيها سر المستودع يا پروردگار ہمارے آنسو کو رمان شہزادی میں لگا عنایت فرما ہمارے آنسو کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے قلب ناظرین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما امام کی دعا میں ہمیشہ رعایت فرما نعمت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق قرابت فرما شامل جلسہ ہمارے جلسہ تمام دلی مرادوں کو پورا فرما ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے معصومین علیہ السلام میں لگائے عنایت فرما معبود جنتگار نے ہم سے فرش ادا پر آنسو کے بعد دعا کی گزارش اور تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما تمام مشکلات کو برطرف فرما معبود جو واسطہ محمد والے محمد کے ناسوں کے بعد دعائیں دل میں لے کر اس کو قبول و مستجاب فرما دعائیں لہجوں سے قبول و مستجاب فرما معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا مومنین میں جا کے مومنین بیمار ہے انہیں شفائے کامل عاجل عنایت فرما معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما ترین دعائیں میرے معبود منتقل خود امام حسین یوسف دارا امام زمانہ کے ظلم تعجیل فرما امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.